الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین احمد المجتبی محمد المصطفیٰ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین عذب اللہ الذی انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولوی کرام، جیسا کہ آج جلوس بھی تھا جس کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، اور بہرحال انشاءاللہ میرا جو یہ گزارشات ہیں یہ آدھے گھنٹے پر انشاءاللہ مشتمل ہوں گی۔ 30 منٹ کے اندر یہ اپنی گزارشات میں مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ سلام پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولوی کرام، گزشتہ مجالس سے مربوط کرنے کے لیے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2 محرم سے لے کر اور آج تک ہماری جو مجالس کا جو موضوع رہا تھا وہ تھا کہ منافق کون ہے اور اس کی پہچان کیا ہے اور اس کے خصائص کیا ہیں، اس کا طریقہ عبادات کیا ہے، اور آخر منافق کو مولا علی سے بغض کیوں رہا ہمیشہ اور ابھی ہے اور رہے گا۔ نہ صرف مولا علی سے بلکہ چہاردہ معصومین سے اور اہل بیت سے، آل رسول سے ہمیشہ بغض رہا، اور پھر حتیٰ کہ رسول پاک نے واضح طور پر کئی جگہ پر یہ فرما دیا کہ صرف مومن، اے علی صرف مومن تم سے محبت کرے گا اور صرف منافق تم سے بغض رکھے گا۔ اس سلسلے میں بہت سے جو ہے نشانیاں جو ہے بیان کی گئیں اور بہت سی اقسام منافقین کی آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی اور تاریخ کے بہت سے حوالے دیے اور بہت سی مثالیں پیش کی، دور حاضر کی بھی اور ظاہر قرون اولیٰ کی۔ آج اسی سلسلے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور تھوڑا سا ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ جب رسول پاک، ظاہر ہے کہ بہت ہی معرکۃ الآراء یہ بحث ہے اور اہل تشیع اور اہل سنت کے مسالک کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ جب رسول پاک دنیا سے تشریف لے گئے تو رسول پاک کے حکم کے مطابق مقام غدیر خم کے اوپر جو رسول پاک نے حکم فرمایا تھا اس کی تعمیل اہل تشیع کے نقطۂ نظر سے نہیں کی گئی، اور چونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس کی تعمیل نہیں کی گئی، جس کے بعد جو ہے وہ ثقیفہ بنو سعدہ میں اپنی جو کچھ لوگ وہاں پر جمع ہوئے، انہوں نے جمع ہو کر کوئی ایک مختلف فیصلہ کیا، جس کے بعد جو ہے وہ تاریخ کا دھارا تھوڑا سا مڑ گیا اور ظاہر ہے کہ سارا کچھ ہوا۔ اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہم لوگ بہت سی باتوں پر بہت سے ہم سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، بہت سی باتیں بھی کی جاتی ہیں، اور اس میں کچھ ظاہر ہے کہ کچھ جو منافقین ہیں ان کی بھی کچھ اس میں کارگزاریاں ہیں، اور بہت سے اس میں ایسے موارد ہیں کہ جس پر ایک بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ میں مختصر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ بات اہل تشیع میں بھی ہوتی ہے اور اہل سنت بھی اس بات کو جو ہے یہ سوالات اٹھاتے ہیں، اور بہت ہی معرکۃ الآراء سوال ہے۔ بہت سے سوالات ایسے ہیں تاریخ میں جو کہ ہزاروں بار دہرا دیے گئے لیکن اب بھی دہرائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک سوال یہ بھی ہے، بہت سے ہمارے اہل سنت برادران یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر مولا علی کا یہ حق بھی تھا اور مولا علی اتنے جری اتنے بہادر تھے کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے سامنے اپنی زبان کھول سکتا یا بات کر سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا مجمع ہو۔ مولا علی شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تو کیا وجہ ہوئی کہ مولا علی پھر اس موقع پر خاموش رہے اور اتنا بڑا یہ سانحہ ہو گیا کہ رسول پاک کے حکم کے بغیر ایک اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا جس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ بزور شمشیر بزور طاقت مولا علی نے اللہ تعالیٰ کا حکم، رسول پاک کا حکم، اس کو منوانے کی آخر صحیح کیوں نہیں کی؟ یہ سوال جو ہے وہ اکثر ہوتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ ہمارے اہل تشیع برادران بھی اس بات پر بہت سی غور و فکر کرتے ہیں کہ
اگر مولا علی اس طرح کر لیتے یا مطلب انسان اپنے اندر افسوس کرتا ہے، پچھتاتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر اگر ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس سوال کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ منافقین نے یا کچھ لوگوں نے یا کچھ حضرات نے یہ مولا علی کو جو ہے وہ مسند اقتدار پر نہیں آنے دیا، اور رسول پاک کے حکم کے مطابق آپ جو ہے وہ پہلے خلیفہ نہیں بن سکے، اور مولا علی نے بھی بزور شمشیر جو ہے اگر وہ چاہتے اور بیعت لیتے اور اس طرح کرتے تو ظاہر ہے کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کے سامنے آ کر کوئی یہ مجال کر سکتا کہ آپ کے پیرل کوئی حکومت بنا سکتا۔ اس پر ہم تھوڑا سا انتہائی مختصر وقت میں غور کریں گے۔ ایک دفعہ سوال پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ دنیا عالم امکان ہے، اس میں دو قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک کچھ معاملات جیسا کہ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی انسان آزاد ہے یا قید ہے، تو آپ نے فرمایا آپ نے اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی، پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری ٹانگ اٹھاؤ، جب کہنے لگا اگر میں دوسری ٹانگ اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا بس یاد رکھو کہ ایک ٹانگ اٹھانے کی آزادی ہے۔ گویا انسان آزاد بھی ہے اور قید بھی ہے۔ کچھ معاملات میں اس کے اوپر جبری کچھ اس کی قسمت ہے، اور کچھ معاملات میں وہ آزاد ہے۔ بہت سے کاموں میں انسان آزاد ہے اور اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے، لیکن بہت سے معاملات میں انسان جبری پابندیوں کا شکار ہے، جس کو اس کی قسمت کہا جاتا ہے، جس کو اس کی تقدیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح سے بہت سے معاملات جو ہیں وہ انسانوں پر چھوڑ دیے ہیں کہ ان کی مرضی ہے، اگر ان کا اختیار نہ ہو تو پھر جنت اور دوزخ اور محشر اور میزان کا پھر کوئی مطلب نہیں بنتا کہ اگر انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو اور سارے کام اللہ ہی کی مرضی سے ہونے ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ جزا و سزا کا کوئی تصور جو ہے وہ اتنا کارگر نہیں ہو سکتا، یا اتنا ہمارے نزدیک اتنا منطقی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کی سپورٹ کرتی ہے، کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ رکھے۔ جن امور کو ہر صورت میں انجام پانا ہوتا ہے، جس نے ہر صورت میں انجام ہونا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور جن معاملات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مرضی ہے کہ ایک حق کی دعوت ہے، اس کو قبول کرنا ہے تو کریں۔ ایک امام وقت ہے، ایک خلیفہ وقت ہے جو ہر لحاظ سے تمہیں دین سکھا سکتا ہے، تمہارے دین کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے، تمہارا نوزائیدہ دین نوزائیدہ اسلام ہے اس کو بہتر طریقے سے آگے لے جا سکتا ہے۔ اگر تم اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لو گے، ظاہر ہے کہ فائدے میں رہو گے، دنیا اور آخرت کی تمام جو بدائیاں ہیں ان کو سمیٹ لو گے، لیکن اگر نہیں کرو گے تو بس ٹھیک ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اب اس سوال کے اندر ایک اور سوال نکلتا ہے کہ کیا ایک جو اب جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے سلسلے کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی اہل تشیعوں میں اثنا عشری اس لیے کہلاتے ہیں، اثنا عشری کا مطلب ہے اثنا عشر، اس کا مطلب ہے کہ 12، یعنی ہمارے 12 امام ہیں، جیسے کہ رسول پاک کی بھی حدیث ہے کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ ہمارے دوسرے مسالک کے لوگ 12 پورے نہیں کر پاتے، 12 پورے ہو بھی نہیں پاتے ہیں ان سے، لیکن بہرحال ہمارے تو 12 امام ماشاءاللہ موجود ہیں رسول پاک کی اس حدیث کے مطابق۔ سوال یہ ہے کہ جو امام ہے آپ کا، اس کو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، قرآنی احکامات کو آگے بڑھانے کے لیے، رسول پاک کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا میں اسلام کو پختہ کرنے کے لیے اور اسلام کو دنیا سے متعارف کرانے کے لیے، کیا کسی امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسند اقتدار پر فائز ہو؟ کیا کسی امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضروری خلیفہ بنے؟ اگر دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کسی بھی امام وقت کا خلیفہ بننا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور اس بات کا اہتمام کرتی کہ جو امام وقت ہے اس کو کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر تھا کہ اس کو مسند اقتدار پر اللہ تعالیٰ خود بٹھا دیتا۔ خود مولا علی بھی اس بات کی قدرت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے اور ہم اس بات پر اپنے دلائل پیش کر سکتے ہیں کہ جو بھی دین کا نمائندہ ہے، جو بھی معصوم من الخطا ہے، چاہے انبیاء ہیں، چاہے ائمہ ہیں، اہل بیت رسول ہیں، وہ تمام جو بھی دین کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس اقتدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اقتدار ہونا ضروری ہوتا تو تمام انبیاء کے پاس اقتدار ہوتا، حکومت ہوتی۔ حکومت اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت ہونا ضروری نہیں ہے، حکومت صرف چند انبیاء کے پاس، کچھ رسول ایسے ہیں، انبیاء ہیں
جو کہ یعنی اپنی پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت ہی کم ہے، یعنی انتہائی ایک قلیل سی تعداد ہے انبیاء کی جن کو حکومت ملی ہے، جن کو حکومت ملی۔ ان کے علاوہ باقی تمام انبیاء نے ترویج و اشاعت اور دین کا کام حکومت لیے بغیر کیا۔ اسی طرح سے جو ائمہ ہیں ان کے لیے بھی دین کی ترویج و اشاعت جو ہے وہ حکومت ان کو ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عہدہ ان کو دیا گیا جو کہ ولایت ہے، ولایت تکوینی ہے۔ حامل ولایت تکوینی جو ہے، ولایت کا مطلب ہے حکومت، ولی کا مطلب ہے حکمران، اور یہ جو ولایت ہے یہ اللہ کی ولایت ہے، رسول پاک کی ولایت اور پھر مولا علی کی ولایت۔ ظاہر ہے کہ جن معنوں میں اللہ ولی ہے ان معنوں میں رسول پاک ولی نہیں ہے۔ رسول پاک کا ولی ہونا ظاہر ہے کہ ایک نبی کی حیثیت سے، اور جن معنوں میں رسول پاک ولی ہے ان معنوں میں مولا علی ولی نہیں ہے، یعنی رسول پاک نبی کی حیثیت سے ولی ہے اور مولا علی علیہ السلام امام کی حیثیت سے ولی ہے۔ ایک دفعہ سوال پڑھنا ہے اللہ محمد وآل محمد۔ یہ ولایت تکوینی کی جو حکومت ہے یہ زمان و مکان سے باہر ہے، نہ یہ کسی زمان و مکان میں آتی ہے، نہ کسی وقت کی تابع ہے، نہ کسی جگہ کی تابع ہے۔ یہ ایک مکمل ایک جو حکومت ہے وہ مولا علی کے سپرد رسول پاک نے کر دی۔ اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ دین لینا چاہیں اور دین کے اوپر آپ عمل کرنا چاہیں، اور دین کی جو نشر و اشاعت ہے اس کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں آپ ضرور جو حکم دیا ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں تسلیم کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ آپ نے جب اپنی مرضی کو اس میں چلا دیا اور آپ نے ایک اس کو زبردستی کیا اور اس پر مولا علی علیہ السلام نے اس میں مزاحمت نہیں کی، اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول پاک کی طرف سے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ اگر ضروری ہوتا تو وہ ضرور اس میں حکومت حاصل کر لیتے۔ ایک دفعہ سوال پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوئی؟ پھر آپ ایک جو امام وقت تھا، ایک ولی جو تھا، اس کو اگر آپ نے خلیفہ وقت نہیں بنایا، حکومت اس کے سپورٹ نہیں کی، تو اس سے پھر کیا کیا نقصانات ہوئے، کیا کیا مسائل پیدا ہوئے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جتنا وقت آج ہے میں بیان کروں گا، بقایا انشاءاللہ کل کی مجلس میں میں کوشش کروں گا بیان کرنے کی۔ ہوا یہ کہ جتنے بھی حکمران تھے جو حکمران ہوئے اور بعد میں آئے، ان حکمرانوں کو یہ کہا گیا کہ یہ اسلامی حکمران ہے، جس کا بعد میں بہت بڑا خمیازہ ہمارے دین نے بھگتا کہ وہ اور حکمرانوں کی تاریخ کو دراصل تاریخ اسلام قرار دے دیا گیا۔ تاریخ اسلام جو ہے وہ انبیاء کی تاریخ، پھر ائمہ کی تاریخ، پھر علماء کی تاریخ پر مشتمل تھی۔ تاریخ اسلام تھی ہماری تاریخ، لیکن تاریخ اسلام کو دراصل بادشاہان کی تاریخ اسلام میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا کہ جناب تاریخ اسلام کیا ہے، آپ تاریخ اسلام اٹھائیے کہ رسول پاک کا دور تھا، پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، پھر بنو امیہ کا دور آیا، پھر بنو عباس کا دور آیا۔ ایک بادشاہ آیا، اس نے اتنے عرصے سے اتنے عرصے تک حکومت کی، دوسرا بادشاہ آیا، اس نے اتنے عرصے سے اتنے عرصے تک حکومت کی، اور وہ اس طرح سے سارے معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف چلے۔ اب اس اللہ اور اس کے رسول کے مقام غدیر خم پر جو آپ کو جو حکم دیا گیا تھا، اس کو جب منافقین نے نہیں مانا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اب اس کے نقصان کا ہم جو ہے وہ تجزیہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج جتنی بات مکمل ہوگی باقی انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ بسم اللہ۔ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک دو سوال پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غور فرمائیے گا، غور فرمانے کی بات ہے، اور بہت ہی اہم بات میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ رسول پاک کے دنیا سے جانے کے بعد جب رسول پاک دنیا سے تشریف لے گئے تو جو بھی مسند اقتدار پر بیٹھا، یہ تمام سوالات ہیں جو ہمیں سواد اعظم سے کرنے چاہیے۔ اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، غیر شیعہ ہمارے جو مسلمان ہیں، ان سے ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا ظلم اس میں کیا کیا گیا کہ رسول پاک کے تشریف لے جانے کے بعد رسول پاک کی جو احادیث ہیں، جو آپ نے حکم دیے، جو آپ نے خطبے پڑھے، جو آپ کی احادیث ہیں، ان کو جمع کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ پہلا اسٹیپ تو یہ تھا کہ کسی قسم کی کوئی حدیث رسول پاک کی جمع نہیں ہو سکتی۔ میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس تو تمام چیزیں محفوظ تھیں، ہم نے اپنے 12 اماموں سے جو احادیث لی ہمارے پاس موجود تھی،
سینہ بسینہ چلی. ہمارے جب 11ویں امام شہید ہوئے اور 12ویں امام کی جب غیبت ہوئی اس کے بعد ہماری احادیث کا سلسلہ شروع ہوا. ہماری احادیث کی کتابیں اس کے بعد ان کی تدوین شروع ہوئی, اس کے بعد ان کی تعریف شروع ہوئی ہماری احادیث کی کتاب کی. یعنی پہلی جو حدیث کی کتاب ہے, پہلی جو احادیث کی 2 کتابیں ہیں وہ دوران غیبت صغریٰ لکھی گئی. یعنی جب 11 امام کمپلیٹ ہو گئے, 12ویں امام غیبت میں چلے گئے, اس کے بعد اس نظام مرجعیت کو چلانے کے لیے اس کے بعد احادیث کی کتابیں شروع کی گئیں, کیونکہ اس سے پہلے معصومین کا سلسلہ تھا, ایک کے بعد ایک معصومین سے سینہ بسینہ تمام احادیث چلتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ آگے. لیکن اس کے بعد جب معصوم دنیا سے تشریف لے جانے لگے یا غیبت میں جانے لگے تو پھر احادیث کی اصول کافی من لا یعظم الفقیہ غیبت صغریٰ کے فوراً بعد ان کی تعریف کی گئی, اور ان کے بعد الاستفسار اور تہذیب الاحکام جو شیخ طوسی نے لکھی وہ تقریباً غیبت کبریٰ کے شروع ہونے کے کوئی 50 سال یا 100 سال کے اندر وہ بھی لکھی, وہ بھی اس کی تعریف بھی گویا. اصول اربع جو ہماری 4 مستند ترین کتابیں ہیں, اصول کافی من لا یعظم الفقیہ, الاستفسار اور تہذیب الاحکام, یہ ائمہ کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی غیبت کبریٰ کے شروع ہوتے ہی یہ مکمل ہو چکی تھی. نہ صرف یہ مکمل ہو چکی تھی بلکہ نہج البلاغہ بھی مکمل ہو چکی تھی. یعنی جنہوں نے شیخ طوسی نے جنہوں نے الاستفسار اور تہذیب الاحکام لکھی ہے یہ سید رضی کے کلاس فیلو تھے. یعنی سید رضی اور شیخ طوسی یہ ہم اثر تھے جنہوں نے نہج البلاغہ ترتیب دی اور جنہوں نے جو ہے وہ احادیث کی باقی 2 کتابیں لکھی. تو ہمارے پاس جہاں تک آپ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارا سسٹم تو ٹھیک جا رہا تھا. آپ اپنے سسٹم کی بات بتائیے. آپ نے جب سارے صحابہ جو ہے وہ انتقال کر گئے, سارے صحابہ گزر گئے, تابعین بھی تقریباً گزر گئے. صحابہ وہ جنہوں نے حالت یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ وہ جنہوں نے حالت ایمان میں رسول پاک کو دیکھا. مس کانسیپٹ ہے, یہ بھی میں آپ بات کو واضح کر دوں. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حالت اسلام میں دیکھا, جنہوں نے کلمہ پڑھا اور رسول پاک کو دیکھا. جیسا کہ قرآن پاک میں تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے, تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. ایمان تو ابھی تمہارے قلوب میں داخل بھی نہیں ہوا. اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے جیسے کہ میں کیا بہت بڑے اس میں موضوعات آ جاتے ہیں کہ جناب وہ آپ کے سارے صحابہ سالاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اتباع کرو گے تو وہ فلاح پا جاؤ گے. تو 1,40,000 غدیر خم کے اوپر جو صحابہ موجود تھے تو اس میں سے کیا سارے کے سارے بہت نیک معصوم تھے؟ یہ بھی ایک بہت لمبی بحث ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پابندی لگا دی گئی اور جو احادیث کی تدوین کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اس وقت شروع ہوا جب بالکل بنو امیہ کے جو آخری حکمرانوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے, انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو جتنے بھی وہ شیعہ جو ائمہ ہیں, ائمہ جو ہمارے 12 امام ہیں, ان کے پاس تمام تدوین بھی موجود ہے, احادیث بھی موجود ہے, حوالے بھی موجود ہیں, خطبات بھی موجود ہیں. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے جو پابندی لگائی ہوئی تھی احادیث کو جمع کرنے پر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. انہوں نے فوری طور پر حکم جاری کیا کہ احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. اور احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب ہمارے پاس احادیث کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوگا. جب ہمارے پاس احادیث کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوگا تو احادیث کا ذخیرہ صرف اور صرف یہ جو شیعان علی ہیں ان کے پاس ہوگا. جب کسی بھی حوالے کو ہمیں لینا ہوگا تو ہمیں ان سے لینا پڑے گا, تو ہمیں ان سے نہ لینا پڑے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ احادیث اپنی جو بنائیں. اور اس میں پھر ایک بہت بڑے موقف تھے, انہوں نے کچھ احادیث بنائی, وہ پھر انتقال کر کے ان کی احادیث کو پھر شیخ اسماعیل بخاری صاحب نے اپنی کچھ احادیث کے ساتھ ملایا اور اس کو بنایا, جس سے کہ صحیح بخاری جو ہے وہ وجود میں آئی. مومنین کرام, صحیح بخاری کی صورتحال کیا ہے؟ اب میرے پاس وقت بالکل نہیں رہا, باقی باتیں میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. صحیح بخاری کی صورتحال کیا ہے آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. کسی پہ کوئی تنقید نہیں ہے, کوئی توہین نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے, تاریخی بات ہے, ان کی کتابوں میں درج ہے. حوالہ چاہیے تو بے شک لے لیں. امام بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری, یعنی ٹاپ کی جو 2 کتابیں ہیں, صحیح مسلم, صحیح بخاری, جو ٹاپ کی کتابیں ہیں 7.5 کی 6 کتابیں ٹوٹل,
امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے، یہ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 6 لاکھ 0.6 ملین 6 لاکھ حدیثوں میں سے 5,500 احادیث کا میں نے انتخاب کیا. 6 لاکھ احادیث ان کا اپنا بیان ہے. 6 لاکھ احادیث میں سے 5,500 احادیث کا میں نے جو ہے وہ انتخاب کیا، وہ میں نے صحیح بخاری میں جمع کیا. اچھا 5.5 احادیث جو ہیں اس میں بھی دہرائی گئی ہے احادیث بہت سی دہرائی جاتی ہے. ایک حدیث ہے وہ ایک صحابی سے ہے، دوسرے سے بھی ہے، تیسرے سے بھی ہے، تو اکثر احادیث جو ہے وہ دہرائی. اگر جو متواترات میں آئی ہیں ان کو اگر نکال دیں تو ٹوٹل 2,500-3,000 سے زیادہ احادیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں نہیں بنتی. یہی یاد صحیح بخاری کی 6 لاکھ احادیث میں سے 5,500 احادیث لیس دین 1%. اور اگر متواترات نکال دی جائیں تو اس کی 0.5% سے بھی نیچے آ جاتی ہے. ان احادیث کا شیخ اسماعیل بخاری صاحب نے صحیح بخاری لکھی، اور انتہائی دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو اتنی زبردست محنت کے بعد 6 لاکھ احادیث کو جمع کرنے کے بعد جو 5,500 احادیث کا مجموعہ نکلا وہ کتنی معتبر ہوگی، اندازہ لگائیے وہ کتنی معتبر ہوگی. اس کے معتبر ہونے کا اندازہ صرف یہ لگا لیجئے کہ سب سے بڑی جو حدیث رسول ہے وہ حدیث غدیر ہے. حدیث غدیر کو 110 صحابہ اور 84 تابعین نے نقل کیا ہے. 110 صحابہ اور 84 تابعین. اچھا صحابہ میں بتا رہا تھا جنہوں نے حالت اسلام میں رسول پاک کو دیکھا وہ صحابہ ہیں. جس نے کسی صحابی کو دیکھ لیا وہ تابعین میں سے ہے، تابعی کہلاتا ہے، تابعین. اور جس نے زندگی میں کسی تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعین ہے. یعنی جس صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے اور جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعین. یہ ساری ٹرمینالوجی اہل سنت کی ہے، صحابی، تابعین، تبع تابعین. یہ کوئی تقریباً 150 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. صحابی چلے پھر اس کے بعد تو 110 صحابہ نے حدیث غدیر کو نقل کیا، 84 تابعین نے اس کو نقل کیا. لیکن وہ جو اتنی معتبر کتاب ہے صحیح بخاری کہ جس میں 6 لاکھ میں سے 5.5 احادیث اور اس میں سے بھی 2,500 احادیث کو منتخب کیا گیا 0.5%، اس میں حدیث غدیر موجود نہیں ہے. اس میں حدیث غدیر موجود نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، اندازہ لگائیے وہ سب سے بڑی حدیث جس کو کہ 110 صحابہ نے کسی بھی کوئی حدیث ایسے نہیں ہے جس کو 110 صحابہ نے نقل کیا ہو اور 84 تابعین نے جس کو. تو اس کے معتبر ہونے کا اور اس کا اعتبار کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے حضور والا کہ اس کا باقی کتابوں کا کیا حال ہوگا اور کیا صورت. اسی طرح سے صحیح مسلم کی صورت حال ہے. اس سمے سے امام مسلم نے بھی 6,000 احادیث کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے، وہ بھی لیس دین 1% ہے. اور اس کی بھی آلموسٹ پرسنٹیج نکالے متواترات کو اگر آپ چھوڑیں تو تقریباً 3,000 بنتی ہے. 3,000 آؤٹ آف 0.7 ملین یعنی 7 لاکھ احادیث میں سے 3,000 احادیث لیس دین 0.5%. ایک دفعہ سلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کرام بہت زیادہ ظاہر کم تھا. میرا یہ ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم یہاں پر جو پڑھنے والے آتے ہیں ان کو وقت دیا جائے، چاہے میرا کتنا ہی وقت ہے، میرے پاس 10 منٹ رہ جائے، لیکن جو پڑھنے والے آتے ہیں بڑی خلوص سے آتے ہیں، بڑے محبت سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے رضا بھائی کو، زہیر کو. یہ لوگ روز آ رہے ہیں انشاءاللہ. ان کو یہاں پر قدم قدم پر اجر جزیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ وقت ہے ان کو مل جائے. کوئی بات نہیں، میں اپنے موضوع کو کل مکمل کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مومنین کرام ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے دن، مومنین کرام آج 7 محرم آ گئی. 7 محرم کا دن ہے اور اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک ایسی مومن بیوہ کے سے منسوخ کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے اس کی کل کائنات اس کا چاند سا بچہ تھا. اس کی کل کائنات. ایک بیوہ جو جوانی میں بیوہ ہو جائے اور اس کا واحد سہارا اس کا ایک ہی بیٹا ہوگا، اس بات کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے
یہ وہ خاتون بیٹا سمجھ سکتی ہے جس کے اوپر یہ گزرتا ہے. ایک ایسی خاتون، اور جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولا علی کی جو بہویں ہیں ان کو بہت زبردست ان کے مراتب ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، وہ تو یہیں پیدا ہوئے، یہ تو باہر سے آئی ہیں. جو باہر سے آئی ہیں انہوں نے اتنے زبردست کمالات دکھائے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح سے مولا حسین کی ذات پر قربان کر دیں. وہ یتیم امام حسن مجتبی علیہ السلام شہزادہ قاسم کہ جو اس ماں کی کل کائنات تھا، اس کے لیے وہ سب کچھ تھا کہ جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، وہ جوان آج موجود ہے. شب عاشور ہے، شب عاشور کا وقت ہے، وہ نوجوان ہے. مولا حسین مناجات میں مصروف ہیں. اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی پاس آ کر بیٹھا ہے. دیکھتے ہیں تو شہزادہ قاسم ہے. بیٹا قاسم تم کہاں بیٹھے ہو؟ اپنی ماں کے پاس جاؤ، اپنی ماں کو تسلی دو. چچا جان میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. چچا جان میری ماں کو بڑی بے چینی ہے، مجھے بھی بڑی بے چینی ہے. میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں چچا جان مجھے اتنا بتا دیجئے کیا کل کے شہیدوں میں قاسم کی شامل ہے یا نہیں؟ اب چچا جان کیا بتائیں اور کیا جواب دیں؟ بس مختصر جواب دیا، بیٹا قاسم شہداء میں تو شہزادہ علی اصغر بھی شامل ہے. یہ سننا تھا کہ شہزادہ قاسم کو جلال آیا. کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں ہے اے شہزادے قاسم، میں شہزادہ علی اصغر کو لے کر جاؤں گا. اور پھر صبح طلوع ہوئی. بار بار شہزادہ قاسم سامنے آتا ہے اور مولا حسین سے درخواست. مولا حسین فرماتے ہیں شہزادے قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے شہید امام شہید بھائی کی نشانی ہو. بیٹا تجھے کیسے اجازت دے دوں، تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ اپنی ماں کو تسلی دے. ماں کے پاس بار بار واپس آ جاتے ہیں. ماں سوچتی ہے، مغموم ہوتی ہے، سوچتی ہے کیسے اپنی مراد پر لائے. چاہتی ہے کہ مولا حسین پر، اپنے امام پر، اپنی کل کائنات، اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے کہ اچانک اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کے امام مولا حسن امام علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک خط دیا تھا اور کہا تھا کہ فرما اس کو شہزادہ قاسم کے ہاتھ پر باندھ دینا جب وہ بڑا ہو جائے، اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہونا تو اس تعویذ کو کھول دینا. شہزادی فرما دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا آئے گی. تعویذ کو کھولا، پڑھا، دیکھا کہ خط تھا مولا حسن علیہ السلام کا. فوراً شہزادہ قاسم کو دیا. اے قاسم خط لو، جا کر چچا جان کے حوالے کرو. شہزادہ قاسم آیا. اب آنے کا انداز اور ہے، بہت خوش ہے. آیا، منہ سے کچھ نہیں کہا، خط لے کر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑا دیا. مولا حسین نے خط دیکھا، فوراً پہچان لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا. خط پہ لکھا تھا میرے بھائی حسین میں تو موجود نہیں ہوں گا، تم ایسا کرنا کہ میرے بیٹے میرے یتیم قاسم کو میرے جگہ اس کو قربان کر دینا، میری طرف سے اس کو قربان کر دینا. میرے بھائی حسین انکار نہ کرنا. اس خط کا پڑھنا تھا کہ آنسو جاری ہو گئے. بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنسو جاری ہو گئے اور ایک جگہ پر بیٹھ گئے مولا حسین. اب یہ عمل کسی بھی شہید کے ساتھ نہیں کیا، کسی شہید کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا جو عمل شہزادہ قاسم کے ساتھ کیا. شہزادہ قاسم کو دیکھا، میرے بھائی کی نشانی، میرے شہزادے، میرے بچے، میرے دل کے ٹکڑے، میرے پارے جگر، ذرا میرے نزدیک تو آ. قاسم نزدیک آئے، قاسم کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر بھیجا اور سارے مزار گریہ شروع کر دیا. بہت دیر تک مولا حسین گریہ کرتے رہے. یہ عمل کسی اور شہید کے ساتھ نہیں انجام دیا، شہزادے قاسم کے ساتھ گریہ کیا بہت دیر تک. فرمایا شہزادے جا اپنی ماں سے جا کر اجازت لے آ، ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے. گھوڑے پر بٹھایا گیا. رکابیں پوری نہیں آ رہی تھی، رکابوں کو چھوٹا کیا گیا. کوئی بھی ذرا اس سائز کی نہیں تھی کہ شہزادہ قاسم کو پہنائی جاتی. مجبوراً بغیر ذرا کے اس نازنین بدن کو وہاں سے اس کو روانہ کیا. چہرے پر نقاب ڈالا کہ پتہ نہ لگے کہ بچہ ہے، جو کوئی ظلم کرنے والا آگے بڑھے. بڑی تیزی کے ساتھ اب
آخر حیدر کرار کا پوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور اس تیزی کے ساتھ حملہ کیا کہ اشقیاء سمجھنے لگے کوئی 25-30 سال کا جوان ہے، 4 پہلوانوں کو زیر کیا اور بہت تیزی کے ساتھ تلوار چلا رہے تھے کہ وہاں پر فتنہ گروں میں ان شیطانوں نے ایک ہیلا کیا اور کہا کہ دیکھو قاسم تمہاری رکاب، صرف اتنی بات کا پتا تھا کہ قاسم نے رکاب کی جانب دیکھا، جیسے ہی توجہ ہٹی ایک زوردار گل آپ کے سر پر مارا، آپ سر پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، زمین پر تشریف لائے، زمین پر گر پڑے، فرمانے لگے چلا جا میری مدد کیجیے گا، جان میرا سلام۔ مولا حسین تیزی سے اٹھے اور اتنی تیزی سے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ اس سے پہلے یہ عمل انجام نہ دیا تھا، اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ اشقیاء یہ سمجھے کہ مولا حسین حملہ کرنے آ رہے ہیں، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ حسین نے حملہ کر دیا، بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، جیسے ہی مولا حسین نزدیک پہنچے، رستے میں تو آواز آ رہی تھی، نہ آواز ہے نہ قاسم کہیں نظر آ رہے ہیں، قاسم کو تلاش کر رہے ہیں، قاسم نظر نہیں آ رہے، تم سامنے ہو، تمہاری تلاش ہے، کیسے اٹھاؤ تم کو کہ ٹکڑوں میں لاش ہے، سامنے کچھ ہڈیاں ہیں، کچھ خون کے لوٹڑے ہیں، کچھ گوشت کے ٹکڑے ہیں، کچھ ہڈیاں ہیں، قاسم کی لاش کو پتہ نہیں لگتا۔ مولا حسین نے سب کی لاشوں کو کندھے پر اٹھایا، قاسم کی لاش کے لیے چادر بچھائی، ہڈیاں اٹھائی، خون کے لوٹڑے اٹھائے، گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، گٹھڑی میں باندھا، گٹھڑی میں باندھ کے مولا انہیں چڑھائے، اتر اللہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سِيَادَةُ الَّذِينَ أَيَّامًا قَلِيلًا يَنقَلِبُونَ۔ سامنے سے علم آتا ہے ماتم حسین، یا حسین 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 یا حسین۔